ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فی آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی، لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے، دار الامن۔ من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور للہ علی الناس، اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ للہ علی الناس، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، گھر حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی۔ ومن کفرا، اب یہاں کفرا کے معنی کیا ہوں گے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اب آخری یہ آیات ہے، بڑا ہی انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا، اور جیسے کہ پیئرسنگ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو اور روکتے ہو؟ صدہ یا سدو دونوں معنی دیتا ہے، لازم بھی متعدی بھی، خود رک جانا دوسروں کو روکنا۔ کیوں رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں۔ من آمن تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لے، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازماً لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد، پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے، کیسے اس راستے پر جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مرعوب تھے، چونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ یہ لوگ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے یہاں علماء تھے، تو مرعوب تھے۔ لہذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے کفر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو، شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا، اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا۔ اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی انی کے اندر پرو لے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں۔ ایسے ہی من یعتصم باللہ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف۔